جو سچی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور اس کو مکمل کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی نسبت سے، اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نماز جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر ہمیشہ موت تک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ہم تمام کے لیے بہت ضروری چیز۔ یوں تو ضابطے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم کو محبت کی توفیق دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ گویا یہاں ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں یا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہمیں پسند ہے، نبی پر درود بھیجنا ہمیں پسند ہے۔ گویا یہ ہماری زبانی خرچ ہے، یہ ہمارے منہ کی افواہیں ہیں، یہ فقط باتیں ہیں۔ اگر ہمیں واقعتاً نبی سے محبت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع کرنا، ایسی اتباع کرنا جیسا صحابہ اکرام نے اتباع کیا، جیسا صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو، ہر لمحے کو، ہر چیز کی نقل کر کے امت مسلمہ کو بتایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ان تمام کو کرنے کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
اب جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کامل محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہی ہیں، چاہے وہ بندہ مومن ہو چاہے وہ بندہ کافر ہو۔ کیونکہ ایک مثال سے ایک بات سمجھ لیجئے، اگر کسی کے دو لڑکے ہو باپ کے، اب ایک دیندار ہے اور ایک نافرمان ہے دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے اس باپ کے دل کے اندر دونوں بیٹے کی محبت ہوگی یا نہ؟ چاہے ایک نافرمان ہو، چاہے باپ کو لاتوں سے گھوسوں سے چپل جوتے سے ہی کیوں نہ مارتا ہو، لیکن ماں باپ کے لیے وہ بیٹا بھی بیٹا اور جو فرما بردار ہے وہ بھی بیٹا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا ہے تو اپنی مخلوق سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میری مخلوق بھی مجھ سے محبت کرنے والی بن جائے۔ اور جب واقعتاً کوئی بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی سیڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ گویا حبیب نے جو کام کیا، نبی نے جو کام کیا، وہ ہر ادا اللہ تعالیٰ کو پسند۔ اللہ کے نبی کی ہر ادا اللہ کو پسند، تو جو بندے کر رہے ہیں ان کی بھی ادا حضور کی نسبت سے ہونے کی وجہ سے اللہ کو پسند ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے بندے سے کامل مکمل سچی پکی محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل، میں رب العالمین، میں باری تعالیٰ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور تم کرو جا کر آسمانی مخلوق فرشتوں میں کہو کہ اللہ محبت کرتے ہیں، جبریل محبت کرتا ہے، تو تم پورے کے پورے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ آ کر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس بندے سے جبریل بھی محبت کرے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم مخلوق پاکیزہ مخلوق فرشتے تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کی مقبولیت پوری انسانیت، ذریت اور پورے کائنات کے اندر بکھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ فرشتے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور مخلوق کے کانوں میں جا کر یہ آواز لگاتے ہیں جسے ہم نہیں سن سکتے، لیکن وہ فرشتے آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ جبریل فرشتے اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ سے محبت بندے نے کی تو اللہ نے بندے سے محبت کرنا شروع کیا، اور اللہ نے اس کی مقبولیت کو، اس کی شہرت کو اور اس کے پسندیدہ اعمال کو مخلوقات کے سامنے پیش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والے ہم ویسے بندے بن جائے، اور اللہ کے ہر عمل کو پورا کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت اور ہر سنت کو زندہ کرنے والے بن جائے، تب جا کر واقعتاً ہم اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، وہ تو تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے وہ انبیاء کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو۔ یہ اصل میں امت کو اپنی قوموں کو سبق ہوتا ہے کہ ہم انبیاء اپنی جانوں سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہمارے دل کے اندر اللہ آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، تو ہر عمل کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان۔ جب ہمارے لیے آسان ہے تو ہمارے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہارے دلوں کے اندر اگر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ آ جائے، تو اللہ کے ہر ادا، اللہ کا ہر حکم تم
پورا کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک وادی میں بکریاں چرا رہے تھے، اب بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت اس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ دیکھو جا کر کہ ابراہیم کے دل کے اندر میں اور میری محبت کتنی وسیع ہے۔ وہ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، اور گزرتے ہوئے اس بندے نے کچھ کلمات پڑھے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ پورا جملہ پورا کلمہ پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مچلنے لگا، اللہ میرے رب کی، میرے اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کی گئی۔ کیا دعا کی وہ؟ سبحان ذی الملک والملکوت، بڑی قابل عزت والا ہے، بادشاہت والا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریاء والجبروت۔ یہ کون سی دعا ہے؟ ہاں یاد ہے، مطلب رمضان قریب آ رہے نا، ابھی دیکھیں تو 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، رجب کا مہینہ شروع تو دیکھیں تو انشاءاللہ 2 مہینے میں تیاری کر لینا رمضان کی۔ اللہ یہ دعا ہمیشہ یاد رکھا ہے، اور تراویح بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ نہیں تو دعا تو یاد ہے لیکن تراویح نہیں پڑھنے کا، اس لیے کہاں سے اصل میں محبت ہوئی؟ ہاں پڑھنے کا، تب جا کر پڑھے تو اللہ کی محبت، ورنہ یہ جو دعا ہے اس پر میں کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھل گئے، میرے رب کی، میرے اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان، یہ محبت کا جذبہ تھا جو باہر نکل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو روکا اور کہا ایک مرتبہ جو تو نے کہا وہی جملے ایک مرتبہ دہرا دے واپس، میرا دل واپس ان چیزوں کو سننے کے لیے ترس رہا ہے۔ اس بندے نے کہا میں تو اللہ کی تعریف بیان کروں گا آپ کے سامنے، لیکن اس کے عوض میں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ جو بکریاں یہاں موجود ہیں یہ سب کی سب میری ہیں، گویا میں ان کا مالک ہوں، آدھی بکریاں آدھا ریوڑ آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ اللہ کی تعریف میرے سامنے واپس بیان کی۔ اس بندے نے وہ تعریف بیان کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریاء والجبروت۔ اب ایک مرتبہ سن کر حضرت ابراہیم کو وہ واپس رہنے، محبت بے قرار کر کے رکھتی ہے کہ نہیں؟ محبت، ہاں کسی سے کسی کو محبت ہو جائے، آج کے دور میں واٹس ایپ کے ذریعے چیٹنگ جب تک نہیں ہوتی تب تک خاموش بیٹھے، 1-1 2-2 3-3 پیسہ بچتے معلوم نہیں، لیکن اللہ سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی اذان ہوتی ہوئی یہ ہم لوگوں کو تکلیف، کیا بابا مؤذن صاحب اتنی زور سے آواز دے لگے تو نماز پڑھنے کا نہیں، لیکن دیر رات ہماری گزر رہی ہے۔ یہ غیر اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو اللہ کی محبت گھر کرنا بند کر دیجیے، دل سے نکل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دیا، سنا، پھر سے سننے کا شوق ہوا، پھر اس بندے سے کہا اور ایک مرتبہ مجھے سناؤ۔ اس بندے نے پلٹ کر سوال کیا اب تو آدھا دیے ہو، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے آدھا دیا ہوں، اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں اور آدھا دینے کے لیے بھی تیار۔ اس فرشتے نے دوسری مرتبہ وہی جملے دہرائے، تیسری مرتبہ بھی حضرت ابراہیم سے رہا نہیں گیا، کہنے لگے اور ایک مرتبہ سناؤ۔ بے قراری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس فرشتے نے کہا پورا تو مال آپ اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت، اللہ کے نام پر لٹا چکے ہو، اب دینے کے لیے کیا باقی ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے ان تمام بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چرواہا میں تمہارا بن جاتا ہوں، یہ تمہاری بکریاں آج سے میں چرانا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ پھر سے اس فرشتے نے پھر سے واپس دوہرایا، چوتھی مرتبہ کہا
کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے خلیل، میرے حبیب، میرے ابراہیم کے دل میں میرے اللہ کی محبت کتنی ہے، یہ بتانے کے لیے مجھے یہاں بھیجا تھا. تم تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہو. اللہ کے محبوب بندے ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں جو اللہ سے کس طرح محبت کرنا چاہیے وہ بتا کر چلے گئے. گزشتہ اتوار حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. آج کے دور میں گویا ایک کہنے کی بات ہے، اولیاء علماء کے سردار حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی مانے جاتے. معلوم ہے حالانکہ وہ کوئی باضابطہ عالم نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ عالم نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے اولیاء ان کے ہاتھ پر آج خانقاہی لین کے بلکہ دینی لین کے اعتبار سے ان کے ہاتھ پر. لیکن ذرا پڑھنے میں ان کے بارے میں ملا حضرت پیر ذوالفقار صاحب کوئی عالم نہیں تھے، لیکن تھے ان کے ماں باپ دیندار. ان کے ماں باپ کے متعلق سننے میں ملا ان کے باپ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے کسان تھے، لیکن ہفتے میں ایک قرآن مکمل کرتے. ماں اتنی تو دیندار تھی کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے کے بعد یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے ذوالفقار کو یا تو ولی بنا یا تو ولیوں کا سردار. لیکن اتنے بھی بڑے دیندار نہیں تھے کہ ماں باپ کا شمار قطب اولیاء میں ہوتا تھا. لیکن ایک ماحول دنیا کا اس وقت یہ بنا تھا کہ بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، انجینئر، ڈاکٹر بن جانا. اس ماحول میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب لگے. اور خود حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا بیان بھی تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں وقت پر اتنا بڑا انجینئر بنا کہ ایک دن کی میری ایک وقت کی تنخواہ 1 لاکھ روپے رہا کرتی. کتنی؟ لیکن دعائیں اور اللہ کی محبت کبھی رائے گا نہیں جاتی. ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ اس ملک میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ایک جماعت مسجد کے اندر رکی ہوئی اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب ادھر ہی کہیں قریب تشریف لائے تھے وقت کے بڑے انجینئر. انہوں نے اپنا تھوڑا وقت نکال کر مسجد میں آ کر بیٹھے اور وہاں ہو رہی تھی فضائل اعمال کی تعلیم. وہاں پڑھا جا رہا تھا فضائل ذکر. فضائل ذکر کے اندر ایک قصہ پڑھا گیا ایک بزرگ کا کہ وہ روٹی نہیں چباتے تھے، روٹی چبانے میں وقت لگتی ہے اس لیے وہ سب کو پھاکتے، اور جو بچتا تھا وہ وقت اللہ کے ذکر میں ہے. واقع اللہ کے ذکر میں وہ جو باپ پڑھا جا رہا تھا، اللہ سے اتنا ذکر کرنا کہ ہم اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ بات حضرت پیر ذوالفقار صاحب پر لگی. اس کے بعد انہوں نے اپنے مرشد عالم کے ہاتھ پر بیعت کی اور وقت کے اتنے بڑے بزرگ بنے. وہ واقعہ مجھے بیان کرنا ہے. انہوں نے اللہ کی محبت کو پوری دنیا میں بکھیر کر کے جس جگہ جاتے تھے، بلکہ یہاں بھی آ کر وہ ہندوستان میں بھی چلے گئے، اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. اگر اللہ سے محبت کرو گے، اللہ اور اللہ کے نبی کی ہر ادا پر تم اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والے بن جاؤ گے. کہتے ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی ایک بیٹی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب خود واقعہ یہ بیان کیا، جب وہ بیٹی حاملہ تھی جتنا ذکر میں کرتا تھا، مطلب کون؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب، اس سے کہیں زیادہ ذکر ان کی بیٹی کرتی. جتنا ذکر میں کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ میری بیٹی کرتی. جتنا قرآن میں نہیں پڑھ سکتا تھا اتنا قرآن حمل کی حالت میں بیٹی پڑھتی تھی. ہر عمل میں گویا بیٹی اپنے باپ سے بڑی ہوئی. اب اللہ، جو بندہ اللہ 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 کہتا ہے تو اللہ ان کی زبانوں کے ذریعے پوری دنیا کو اللہ کہلوانے والے بن جائے. اب آگے کا واقعہ سننا. اس بیٹی کو ایک اور بیٹی ہوئی، وہ پیر صاحب کی کیا ہوئی؟ وہ نواز. اب یہ واقعہ سننا، آپ نے بھی سنا ہوگا، یوٹیوب پر دیکھا بھی ہوگا، نہیں دیکھا تو میں حوالہ انشاءاللہ دے دیتا ہوں. اب جو نوازی پیدا ہوئی 2 ڈھائی 3 سال کی ہونے کے بعد ایک مرتبہ پنجرے میں ایک شیر ہے، اس شیر کے قریب جا کر وہ نواسی اللہ 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 کہنے لگی.
اس بچی کے کہنے پر شیر کو اللہ نے زبان دے دی، وہ شیر بھی اللہ اللہ. اب یہ یوٹیوب پر ہی ہے. اور دیکھ کتنی بڑی، جب بندہ اللہ اللہ کہتا ہے تو اللہ ہر شخص کے زبانوں سے اللہ کہلوانے کی بات، انسان تو انسان اور جانوروں سے بھی. گویا یہ محبت کی مثال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اکرام، یہ اپنے سے اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے سے جوڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر ادا پہلے ہم اپنے اندر لا کر ان کو پھر کروانے لگیں گے، پھر ان کے دل کے اندر نبی کی بھی محبت آ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبت آ جائے گی. ہمارے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. کیونکہ اللہ کی محبت یہ انسان کو ہر کام کے لیے ابھارتی ہے. ورنہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں تو 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر بہت بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہے. رمضان کے روزے ہم پر بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں. نماز، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن یہ ہم پر بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. یحببکم اللہ، تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں اللہ اپنی محبت کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے مبارک میں بیٹھ کر سکے، درہم دینار جو سکے اس وقت تھے، ان کو پانی سے پاک اور صاف دھو رہی تھی. اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا، عائشہ دنیا کے مال، دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر اتنی آ گئی کہ تم ان سکوں کو جو ختم ہونے والی دنیا اور پیسہ ان کو دھو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے پلٹ کر جواب دیا، اللہ کے رسول، اللہ سے محبت کیا کرتے وہ آپ نے سکھایا. جب آپ نے ہمیں اللہ کی محبت سکھایا ہے تو ہمارے دل کے اندر اللہ کے علاوہ پیسوں کی محبت، دنیا کی محبت کہاں سے؟ جب سے میں نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں، جو چیز بھی اللہ کی محبت میں دی جائے وہ پاک اور صاف ستھرا مال دیا جائے، وہ اللہ فوراً اپنی محبت کی نسبت سے اسے قبول کرتے ہیں. تب سے عائشہ کا یہ معمول ہے، جب بھی عائشہ درہم ہو، دینار ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتی ہے، سب سے پہلے دنیا کے تمام گندگیوں سے اپنا دل بھی صاف کرتی ہے اور اس پانی کے ذریعے اس مال کو پاک اور صاف کر کے پھر فقیر کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ پاک اور صاف مال جو دل کے میل سے بھی نکل چکا ہو، دنیا کے میل سے بھی نکل چکا ہو، وہ پھر اللہ کے ہاتھ میں چلا. یہ محبت ہوتی ہے. صحابہ اکرام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت اتنی رکھی کہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. حضور کی ہر ادا اس لیے کیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ اکرام کی کیفیت ہی بدل گئی. صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت عثمان رو رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور روتے روتے یہ جملے بھی کہہ رہے ہیں، اگر کوئی عمر کے سامنے یہ کہے کہ نبی کا انتقال ہوا، عمر ننگی تلوار سے ان کا سر قلم کر دے گا. اس وقت حضور کی اتباع، اللہ سے محبت، اللہ کی کیا محبت ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو شخص یہ بات
سمجھ لے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا، جو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی قیوم، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی یہ بات سن لے کہ اللہ حی و قیوم ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آنے۔ یہ صحابہ نے، انبیاء علیہم السلام نے، اولیاء اکرام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح لانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزری ہے۔ ہم اللہ سے محبت کر کے اللہ کو کس طرح راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے، ہم تمام کے لیے بے حد بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی محبت، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و مکمل محبت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔